बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, आज इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए 3 साल मुकम्मल हो गए और ये एक स्पेशल वीलॉग है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब को पहले 9 मई के दिन गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 9 मई का इंसिडेंट हुआ और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है, बाकी सबूत कहाँ है, तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। लेकिन 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब ना तो कानून के कैदी हैं और ना ही इमरान खान निज़ाम का कैदी है। इमरान खान आसिम मुनीर का कैदी है और अपनी कैद के दौरान इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये बात पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के शहरियों को बताई अपने पैगामात के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। 26/8/2025 यानी 26 अगस्त 2025 को लगभग आज से 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई है जिसने CCTV फुटेज चुराई है। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और पैगाम इमरान खान साहब का, आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज़ है। ये पैगाम भी इमरान खान साहब का आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक़ अब महफूज नहीं है। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई हैं। ये इमरान खान साहब ने कैद तन्हाई के हवाले से और जो आसिम मुनीर साहब ने उनके साथ किया उसके हवाले से तफसीलात के साथ बताया। ये जो पैगाम है ये दिसंबर 2, 2025 को इमरान खान साहब का पैगाम आया और ये आखिरी मरतबा इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। ये उस वक्त का पैगाम है। ये एक और पैगाम देखिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुका हूँ कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर इसके ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं ग़ुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए एक मरतबा ये भी कहा कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। मुझे तोड़ने के लिए उसने रेफरेंस दायर करवाए हैं। बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई है। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। कुछ जजेस को भी साथ मिलाया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक्स भी लेकर चले गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने खुद बताई और बार बार बताई। मैं आपको इस तरह के 10 ट्वीट और पढ़ के सुना सकता हूँ या इमरान खान साहब के स्टेटमेंट आपको बता सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने खुद कहा कि मैं आसिम मुनीर का कैदी हूँ, मेरे साथ ये जो कुछ भी किया आसिम मुनीर ने किया। और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा भी मानता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मानता है, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग जो तहकीकात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन, वो अपने मुँह से कहते हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कैद में है। इमरान खान किसी ऐसी कैद में नहीं है जो अदालत की वजह से है या कानून की वजह से है। ये मामला आसिम मुनीर का है और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्हें कैद में रखा हुआ है, जबकि इमरान खान साहब टूटने के लिए तैयार नहीं है। अब इन 3 सालों में इमरान खान साहब को जेल में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं। यानी ऐसा नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ को कैद में मुशर्रफ ने भी डाला था, फिर ये नवाज शरीफ कैद में गया जब नवाज शरीफ की अपनी सरकार थी, उसके बाद ये वापस आया निगरान हुकूमत में, फिर जेल में चला गया। इमरान खान ने निकाल कर पाकिस्तान से बाहर, एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला पाकिस्तान से, एक दौर में इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला जब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए थे। तो इमरान खान साहब को बतौर कैदी जिन मुश्किलात का सामना रहा इन 3 सालों में, वो आप ये देख लीजिए। इमरान खान साहब का नाम लेने पर, इमरान खान साहब का नाम लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान साहब की शक्ल इन 3 सालों तक पाकिस्तानियों को नहीं दिखाई गई किसी भी मीडिया के जरिए से। अवाम ने ना तो इमरान खान साहब की आवाज़ सुनी और ना ही उनका चेहरा देखा। बार बार इमरान खान साहब कहते रहे क्योंकि उन्हें शौक है किताबें पढ़ने का, तो उन्हें किताबें फराहम ना की गई और उन्होंने दर्जनों मरतबा इस बात की शिकायत की। वर्जिश का सामान भी इमरान खान साहब को तरसा तरसा कर दिया गया। उनके घर का खाना उन्हें नहीं मिलता इमरान खान साहब को,
ان کی ملاقاتیں پارٹی لیڈرز سے بند ہیں، ورکرز کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں، وکلاء کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بند ہیں، حتیٰ کہ جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں ان تک کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ جو ٹیلی فون کرنے کی ان کو سہولت میسر ہونی چاہیے بطور قیدی، وہ سہولت بھی کئی مہینوں کے انتظار کے بعد انہیں ملتی ہے، اور گزشتہ کئی مہینوں سے عمران خان صاحب کی اپنے بچوں سے بھی بات نہیں کروائی گئی۔ کئی دن تک بار بار عمران خان صاحب کو کال کوٹری میں ڈال دیا گیا، یعنی انہیں بند کر دیا گیا، اور کئی دن تک وہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں باہر نہیں آنے دیا گیا، بلکہ کنڈی لگا کے تالا لگا کے اندر بند کیا گیا، اور جو باہر کا کھلا ایریا ہے یا کھلا آسمان ہے وہاں پہ نہیں آنے دیا گیا۔ بجلی کی بندش کی بھی انہوں نے شکایت کی کہ یہاں پہ بجلی بند کر دی گئی، اور حشرات نے بہت زیادہ عمران خان صاحب کو تنگ کیا۔ یہ سارے ٹیکٹس ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس بطور قیدی جب کوئی سابق وزیر اعظم پکڑا جاتا ہے تو اس کو بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی سہولت عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہے۔ جیل میں موجود بہت سارے قیدی بہت اچھے حالات میں رہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو بدترین حالات میں رکھا گیا ہے سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود۔ نہ ان کے پاس اے سی ہے اور نہ ہی ان کے پاس فریج ہے، بلکہ بار بار عمران خان صاحب کا ٹی وی اور اخبار، یہ دونوں سہولتیں بھی چھین لی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بطور قیدی عمران خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے کیا گیا۔ اور بھی بہت سارا کچھ ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کی آنکھ کا پرابلم آ گیا، بڑا شدید قسم کا۔ عمران خان صاحب کی صحت بگڑی ہے، یہ بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور ان کی آنکھ کا ایشو تو یہاں تک آ گیا کہ 15% ان کی آنکھ کی بینائی باقی رہ گئی تھی آخری رپورٹیں آنے تک۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے پاس آزاد ذرائع سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ سیاسی نقصان عمران خان صاحب کو کس طرح کا پہنچایا گیا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی توڑ دی گئی، جبری گمشدگیاں کی گئی ان کی پارٹی کے لوگوں کی، اور یہ سیاسی لوگ تھے تو فوج نے اٹھا کے ان کے بندے غائب کرنا شروع کر دیے ایجنسیوں نے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا۔ ابھی بھی 4000 کے قریب لوگ ان کے جیلوں میں، جن میں بڑے لوگ جو ہیں وہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اس میں میاں محمود رشید صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، سنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح جیلوں کے اندر ابھی بھی بند ہیں۔ ہزاروں کارکنوں کو بار بار گرفتار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے۔ کئی کارکنوں کی الگ الگ واقعات میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، یعنی 9 مئی کے واقعات ہیں، 26 نومبر کے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو قتل کیا گیا ہے۔ انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کا چھین لیا گیا، اور یہ کارنامہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کروایا گیا۔ پھر بعد میں پورا کا پورا الیکشن ہی چھین لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی، لیکن پورا الیکشن پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا گیا۔ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں وہ چھین کر باقی جماعتوں میں بانٹ دی گئی۔ پارٹی کا جھنڈا اور تصاویر تک اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سیاسی طور پہ ڈیمیج کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی۔ اور پھر جو بندہ عمران خان صاحب کا کھڑا ہوتا تھا اس کی قومی اسمبلی کی، سینٹ کی یا صوبائی اسمبلی کی نشست کینسل کر دی جاتی تھی مقدمات بنا کر، اور پھر اس کی جگہ پہ دوسری پارٹی کے بندے کو لایا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ کرنا کیوں پڑا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا۔ دیکھیں، یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ جب جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو نکالا تو اس وقت کے فوجی جرنیل، ISI کے آفیسرز اور باقی تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ 1-2 ہفتے کی بات ہے، لوگ تھوڑا روئیں گے پیٹیں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستانیوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت ڈال دی۔ پھر عاصم منیر صاحب آ گئے۔ اب جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اتنا سارا ظلم عمران خان صاحب پہ ہوا تو یہ کیوں کرنا پڑا؟ انہیں اس بات کا اندازہ تھا، یا انہیں ایسا لگتا تھا، ان کی اسیسمنٹ تھی کہ 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں عمران خان صاحب کو توڑ لیا جائے گا۔ پھر روتے ہوئے عمران خان صاحب ایک پریس کانفرنس کریں گے اور وہ یہ کہیں گے جناب میں معافی چاہتا ہوں پوری قوم سے، میں معافی چاہتا ہوں پاکستان کی فوج سے، پاک فوج زندہ باد، عاصم منیر زندہ باد۔ تو اس قسم کے نعرے انہیں لگتا تھا کہ جناب عمران خان صاحب لگائیں گے، اور یہ دعوے کیے گئے تھے باقاعدہ کہ عمران خان صاحب نشے کے عادی ہیں، جناب جب ان کو نشہ نہیں ملے گا تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے، ایسا ہو جائے گا۔ یہ سب دعوے پاکستان کی فوج اور ان کے آفیسرز کر رہے تھے، اپنے سیاستدانوں کے ذریعے کروا بھی رہے تھے، لیکن یہ اندازے غلط ثابت ہوئے۔ جو لوگ عمران خان کو توڑنا چاہتے تھے، وہ ظالم سیاسی جرنیل، عمران خان صاحب نے ان کا غرور ہی توڑ دیا۔ عمران خان نے یہ مت توڑ دی کہ کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا۔ وہ لڑا اور اس نے فوج کے سیاسی کردار کی پاکستان میں پہلی مرتبہ دھجیاں اڑا دیں۔ جو کام پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں کر پایا وہ کام عمران خان نے کر کے دکھایا۔ عمران خان نے ظالموں کی مت توڑ دی، اور اب تو کبھی کبھی عمران خان کے مخالفین پہ ترس بھی آتا ہے جو عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر ان کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ کرنے سے حاصل کیا ہوا؟ یعنی دیکھا مقصد تو یہ تھا نا عمران خان کو توڑنا ہے، عمران خان نے الٹا ان کو توڑ دیا۔ اب مقصد تو حاصل ہوا نہیں، الٹا جو پاکستان کا نقصان ہوا عمران خان صاحب کو 3 سال تک جیل میں رکھنے سے، وہ ذرا آپ سن لیجئے۔ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا، پاکستان نارمل ہو ہی نہیں سکا، معاشرے میں نفرت اور بے چینی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا،
فوج اور عوام کے بیچ میں ایک خلیج جو ہے وہ گہری ہوتی چلی گئی. سیاستدانوں کی سیاست تباہ ہو گئی. یعنی نواز شریف کو لے لیں, زرداری کو لے لیں, فضل الرحمان کو لے لیں, ANP کو لے لیں, سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. اب سارے چڑچڑے ہوئے ہیں. سب کی سیاست تباہ ہو گئی, سب کی سیاست ختم ہو گئی. عوام اب کسی کی بات ہی نہیں سنتی. یہ ان سب کے ساتھ ہوا. فوج کے ساتھ بھی ہوا کیونکہ جرنیل یہ حرکتیں کر رہے تھے, اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ ہوا کیونکہ ان کے قائدین ساتھ ملے ہوئے تھے. ملکی معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا پوری طرح سے. دہشت گردی میں پاکستان میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. عوامی امنگوں کے خلاف فورن پالیسی انہوں نے بنانی شروع کر دی. یعنی اب پاکستان میں لوگ بات نہیں مان رہے تو بڑے بڑے آقاؤں کو خوش رکھنا پڑا کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے, تو امریکہ کو, یورپ کو, باقی ممالک کو, عرب ممالک کو جو کہتے ہیں ویسے ہی ان کی بات مانو. سرمایہ کاری پاکستان میں لگ بھگ ختم ہو گئی. ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں درجنوں کی تعداد میں بھاگ گئیں. مہنگائی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا. عوامی منصوبے جتنے بھی تھے بڑے بڑے وہ سارے کے سارے بند ہو گئے. پاکستان سے بڑے پیمانے پہ نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے. اور اتنا بڑا برین ڈرین پاکستان سے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جتنا بڑا ان 4 سالوں کے اندر ہوا. انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کی گئیں. پاکستان کی پوری دنیا میں ان پامالیوں کی وجہ سے بدنامی ہوئی. عدلیہ اور پارلیمان سمیت میڈیا اور بہت سارے اور شعبوں کو یرغمال بنا لیا گیا. آئین کا حلیہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کو ملی اس ضد کے نتیجے میں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ تو ابھی ایک شروعات ہے. آپ آگے دیکھتے جائیے گا. یہ جو آگ لگائی ہے عمران خان کی مخالفت میں اور ضد میں بغض سے بھرے ہوئے چند لوگوں نے, وہ آگ پاکستان کو اور کتنا نقصان پہنچاتی ہے. ناظرین, اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عاصم منیر عمران خان صاحب کو رہا ہونے دیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کسی عدالت کے قیدی نہیں ہے. عمران خان قانونی نقطہ نظر سے جیل میں اگر بند ہوتے تو اب تک رہا ہو جاتے, ان کے وکیل کیس لڑ لیتے. لیکن یہاں پہ تو پوری کی پوری عدالتیں تبدیل کر دی گئی ہیں. تو عمران خان صاحب قیدی ہیں عاصم منیر کے, اور عاصم منیر عمران خان صاحب کو کبھی بھی رہا نہیں ہونے دیں گے. یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا اور پلے باندھ لیجئے کہ عاصم منیر عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اگر چھڑوانا ہے تو چھڑوانا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پلیٹ میں رکھ کے عمران خان واپس قوم کے حوالے کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. پاکستانیوں کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, کیونکہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں پاکستانیوں کے لیے جیل کاٹ رہا ہے. وہ اکیلا پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, اس امید پر کہ ایک دن پاکستانی ضرور آئیں گے اور اس کے ساتھ مل کر لڑیں گے. بس وہی دن ہوگا جب پاکستانی اپنی حقیقی آزادی حاصل کر لیں گے. میں اس ویلاگ کے آخر میں پاکستانیوں کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. کل پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج نکلو, اپنے حق کے لیے لڑو, جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے, اپنی اور اپنے بچوں کی آزادی کے لیے ایک ساتھ مل کر لڑو, ورنہ باری باری سب کی باری. وہ اکیلا شخص ملک میں مسلط مافیا سے اکیلا لڑنے کا وعدہ پورا کر رہا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ میں اگر اکیلا بھی رہ گیا تو میں ان سے لڑوں گا. میں اپنے خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک ان سے لڑوں گا. اور عمران خان لڑا ہے, اور کیا خوب لڑا ہے, پورے جی جان سے لڑا ہے. یاد رکھیے گا, وہ اکیلا لڑ تو سکتا ہے مگر اکیلا جیت نہیں سکتا. جیتنے کے لیے سب کو لڑنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.